اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ توفیق پروردگار سے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھ سکیں، اور آج سورہ آل عمران آیت نمبر 28 سے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاۃ ويحذركم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو نہیں چاہیے کہ وہ مومنوں کی بجائے کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست بنائیں۔ اہل ایمان کو چھوڑ کے یہاں مومنین سے خطاب ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ مومنین کو نہیں چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، اور جو ایسا کرے گا اس کا کسی چیز میں اللہ سے کوئی ربط نہیں، یعنی اس کا رابطہ پروردگار عالم سے بالکل ٹوٹ چکا۔ الا ان تتقوا منہم تقاتا، ہاں مگر یہ کہ کفار کے خوف سے تقیہ کرو، اور جہاں پہ اہم مقاصد ہوں، اہم مقاصد کے لیے ان سے تقیہ کے طور پہ دوستی استوار رکھ سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور خدا تمہیں اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے کہ میری نافرمانی سے بچو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور خدا کی طرف ہی سب کا پلٹنا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو گزشتہ آیات میں بیان شدہ پروردگار عالم کی قدرت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خدا ہی ہے بیدک الخیر، کہ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، ہر قسم کی بادشاہت حکومت اسی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ قدرت الہی کو بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں پروردگار عالم خارجی سیاست اور کفار کے ساتھ تعلقات کی ایک جھلک کو پیش کرتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کی ولایت اور سرپرستی کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان خدا کی سرپرستی سے باہر آ جانا۔ ہاں اگر تقیہ کیا جائے، یعنی تقیہ سے مراد کیا ہے کہ جب انسان کے لیے مراد مخالفین کی طرف سے، کفار کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کے خوف یا ضرر سے بچنے کے لیے یا کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے عقیدے کو چھپانا، اور تقیہ کبھی واجب ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ جناب سورہ قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں تقیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس کا شان نزول جو ہے وہ جناب عمار یاسر اور کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے یعنی رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے عقیدے کو چھپا سکتی ہو۔ تو یہاں اس آیت کا جو واضح پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مومنین کو کفار کی ولایت سرپرستی قبول کرنے سے ہر حالت میں منع کیا گیا ہے، کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو وہ اسلامی جو معاشرہ ہے اس کی رہبری میں سرپرستی کی اصل شرط جو ہے وہ ایمان ہے، کہ ان کا جب وہ ایسا کریں گے، ان کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں گے، تو پھر ان کا خدا سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا جیسا کہ کہا گیا کہ یحذرکم اللہ نفسہ، یعنی یہاں پہ کہ تقیہ کا بھی اگر حکم دیا گیا تو تقیہ جو ہے وہ اہم مقاصد کے لیے، جب انسان کی اپنی جان کو، مال کو، عزت آبرو کا خوف ہو، اور جان اگر چلی جائے اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہ ہو، یعنی تقیہ کہ اگر جان انسان کی جا رہی ہے اور اس کی جان کے جانے کا، اس کے خون کے بہہ جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو وہاں پہ پھر اسے کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی جان کو بچائے۔
تو کہا کہ تقیہ حقیقت میں دین کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے تم کفار میں جذب نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ تو اسی لیے پھر بعد میں کہا گیا یحذرکم اللہ نفسہ، کہ خدا تمہیں اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب کی باز گشت اسی خدا کی طرف ہے، کہ تم سب کا پلٹنا ایک دن ایسا ہوگا کہ سب نے پلٹ کے بارگاہ پروردگار میں آنا ہے۔ چاہے تم دشمنوں سے دوستی کر بھی لی تو اپنے جو تمہارے اعمال ہوں گے اس کا نتیجہ بہت جلد تمہیں دیکھنا ہے، اور تمہیں بارگاہ پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اسی آیت کے ساتھ تقیہ کی آیت کے فوراً بعد کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تقیہ کے نام پہ کفار سے قلبی رابطے یا تعلقات قائم کر لو، کیونکہ خداوند عالم ہر قسم کے خیالوں اور نیتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ لہٰذا فوراً اس آیت میں یہ کہا گیا، کل اے رسول کہہ دیجئے، ان تخفوہ ما فی صدورکم، کہ جو کچھ تم سینوں میں، تمہارے سینوں میں ہے، اسے چھپائے رکھو، او تبدوہ، یا اس کو آشکار کرو، یعلمہ اللہ، بہرحال خدا اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور فقط یہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ان کو نہیں جانتا، تمہاری ظاہری باتوں کو نہیں جانتا، بلکہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا علم کا کمال ہے کہ وہ جاننے والا ہے، آگاہ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ جیسے گزشتہ آیت میں کفار سے تعاون اور دشمنی اس سے سختی سے منع کیا، اور تقیہ کے ذریعے سے اسے استثناء بھی دیا، لیکن اس آیت میں پھر دوبارہ سے متوجہ کیا گیا کہ خدا تعالیٰ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ نہ صرف اسرار سے آگاہ ہے، بلکہ اس کے علم، بے پایہ علم کا ایک مختصر سا گوشہ ہے کہ اس کا علم تو زمین و آسمان کی وسعتوں پہ محیط ہے، اس کے علاوہ توانا بھی ہے، اور وہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ گناہگاروں کو سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، ہر چیز پہ قادر بھی ہے۔ کہ یہ یہاں پہ خدا کی قدرت مطلقہ، یعنی وہ قادر مطلق ہے، تو لہٰذا یہ آیت مخالفین کو خبردار کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ چاہے تو صرف ایک لمحے میں سب کو رسوا کر دے۔ آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یوم، وہ دن، تجد کل نفس، کہ ہر نفس، ہر انسان موجود پائے گا، ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہوگا، اپنے اعمال کو، من خیرن، اپنے جو بھی بہترین اچھا عمل اس نے انجام دیے ہوں گے ان اعمال کو، محضراً، حاضر، کہ وہ دن کہ جب ہر شخص اپنے انجام دیے ہوئے نیک کام کو موجود پائے گا، وما عملت من سوء، اور اس نے جو برائی کی ہوگی اس کے بارے میں بھی اس کو وہ جان لے گا، اور پھر تودو، وہ چاہے گا، ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت وہ کہے گا کاش اس کے اور اس کے برے کاموں کے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہوتا۔ تودو، وہ چاہے گا، حسرت کرے گا، کہے گا کاش لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ جب وہ اپنے برے اعمال کو بھی وہاں حاضر پائے گا تو اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کے برے اعمال کے اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور خدا تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، واللہ
رؤوف بالعباد، لیکن اس کے ساتھ پروردگار عالم اپنے بندوں پہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو گزشتہ آیت میں خدا تعالیٰ کے علم و قدرت کے بارے میں بات تھی، یہ آیت خدا کے علم و قدرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے، اور جیسا کہ سورہ کہف میں بھی سے ملتی جلتی یہ آیت ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور جیسا کہ تفسیر برہان میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام مسجد نبوی میں ہر جمعہ کے دن لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے، اسی آیت کی تلاوت فرماتے تھے کہ وہ دن، اس دن سے ڈرو کہ جس دن ہر انسان اپنے عمل کو حاضر پائے گا۔ تو یہاں پہ یہ آیت جو ہے اعمال کے حضور یعنی حاضر ہونا سے مراد یہ ہے کہ ان کی جزا یا سزا حاضر ہوگی، یا اس سے مراد اعمال نامہ ہے کہ جس میں تمام اعمال ثبت ہوں گے۔ لیکن اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو قیامت کے دن انسان خود عمل کو موجود پائے گا، اور آیت میں جیسا کہ ہے کہ گناہ گار آرزو کریں گے کاش اس کے اور اس کے انجام دیے ہوئے برے عمل کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے، تو یہاں خود جو ہے وہ نامہ اعمال اور نہ ہی اس کی جزا سزا نہیں، بلکہ وہ خود اس کا عمل اس کے سامنے، اس کا اثر اس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوگا، حضور، اعمال کا حضور، یعنی انسان کے اعمال اس آیت کو اگر دیکھا جائے، محضراً کو اگر دیکھا جائے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ قیامت کے دن ہمارے سامنے مجسم ہو کے آ جائیں گے، محضراً یعنی وہ مجسم ایک جسم کی صورت میں، اور قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو بالکل وہاں حاضر پائے گا، اور پھر وہاں پہ گناہ گار لوگ اپنے اعمال سے شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت کے کہیں گے تودو لو ان بینہا، کہ کاش ان کے بینہا و بینہ امدن بعیدا، وہاں خواہش کریں گے کہ کاش ان کے اور ان کے اس عمل کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو، ایک بہت زیادہ فاصلہ ہو۔ تو لہٰذا یہاں پہ پھر پروردگار عالم پرہیزگاری اور خوف خدا کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ پرہیزگاری اور خوف خدا گناہوں میں رکاوٹ ہے، اور یہاں پہ یعنی خدا اگر خدا ڈراتا ہے تو یہ بھی اس کی کمال مہربانی اور اپنے بندوں سے محبت کی دلیل ہے، اور جیسے پھر آخر میں کہا گیا واللہ رؤوف بالعباد، کہ خدا اپنے بندوں پہ بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے، کہ خدا کی رحمت و محبت سب انسان کے لیے ہے۔ آیت نمبر 31، قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم، اگر تم، یہ صاحبان ایمان سے خطاب، کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو خدا بھی تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اب وہ اتباع رسول کا فائدہ کہ خدا تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلُّوا، اور اگر تم روگردانی کرو، نافرمانی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو خدا کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو ان آیات کے بارے میں اس کی کچھ شان نزول ہیں، کہ کہا کہ کچھ افراد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پروردگار عالم کی محبت کا دعویٰ کیا، جبکہ وہ احکام الہی پہ کم عمل کرتے تھے، تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، تو کہا گیا کہ اے ان سے کہو کہ یہ میری اتباع کریں۔ اور دوسری ایک اس کی یہ بھی ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی مدینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور اپنی گفتگو کے دوران میں کہنے لگے کہ ہم اگر حضرت مسیح کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہماری خدا سے محبت ہے۔ تو اس وقت ان کو یہ آیات نازل ہوئی، انہوں نے جواب دیا گیا کہ اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو اس خدا سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ تو جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کو دوست نہیں رکھتا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ مشہور اشعار پڑھے اور آپ نے فرمایا کہ تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید اس جملے میں پھر کہ یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم، کہ خدا تمہیں بھی خدا تم سے بھی محبت کرنے لگ پڑے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو جیسا کہ اسی آیت کے ضمن میں بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے مروی ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے یہ جاننے کی خواہش ہو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو وہ اطاعت خداوندی کے تقاضوں پہ عمل کرے اور ہماری اتباع کرے۔ کیا اس نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ خدا کی قسم جو بھی خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کے دل میں ہماری اتباع کا خیال داخل کر دے گا۔ خدا کی قسم جو شخص بھی ہماری اتباع کرے گا اللہ بخشنے والا ہے۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطبہ منقول ہے جسے خطبہ وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی اور حضرت کی تصدیق اور ان کی دعوت قبول کرنے کی ترغیب دی، اور فرمایا لوگوں سنو، اتباع رسول اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لہٰذا نبی اکرم کی اتباع خدا کی محبت کا سبب ہے، اور نبی اکرم کی رضامندی گناہوں کی بخشش اور اعلیٰ ترین کامیابی اور وجوب جنت کا ذریعہ ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں سے جو بھی ہمارے حق کا عارف ہوگا، یعنی یہ آیت بہت اہم خصوصاً اس لحاظ سے کہ آج جو ہمارا پیروان اہل بیت کا جو ایک مزاج ہے، تو اس لحاظ سے بھی کہ جو ہم نے ایک ذہن یہ بنا لیا کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں کہ عمل کے بغیر فقط محبت کافی نہیں، تو امام نے فرمایا کہ اس امت میں جو بھی ہمارے حق کا عارف ہوگا مجھے اس کے لیے نجات کی امید ہے، مگر 3 قسم کے افراد کے لیے مجھے کوئی امید نہیں: جو کسی ظالم بادشاہ کا مصاحب ہو، جو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو، جو اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا ہو۔ تو پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ پھر آپ علیہ السلام نے راوی کو مخاطب کر کے فرمایا حفص، راوی کا نام محبت خوف سے افضل ہے، سنو جس نے دنیا سے محبت کی اور ہمارے غیر سے دوستی رکھی تو اس نے سرے سے ہم سے محبت کی ہی نہیں، اور جس نے ہمارے حق کو پہچان کے ہم سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو یقیناً محبت چاہے وہ محبت خدا، محبت اہل بیت جو ہے وہ فتبعونی اتباع کا حکم دیتی ہے، کہ رسول نے کہا کہ فتبعونی پس میری اتباع کرو، جیسے زیاد بن ابی عبیدہ سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ فرزند رسول کبھی کبھی مجھ پہ شیطان غالب آ جاتا ہے اور مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے میں خدا کی رحمت سے نا امید ہونے لگ جاتا ہوں، پھر جب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں آپ کا محب ہوں اور میری زندگی آپ کے نام پہ فدا ہے تو نا امیدی کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا زیاد تجھ پہ افسوس ہے، دین تو محبت ہی کا دوسرا نام ہے، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اور پھر اسی سے ریلیٹڈ امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے تو خدا اسے بھی ہمارے ساتھ محشور کرے گا، کیونکہ دین محبت کے علاوہ کیا ہے۔
ربی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، مولا میں آپ پہ قربان، ہم اپنے بچوں کے نام آپ اور آپ کے آبائے طاہرین کے نام پہ رکھتے ہیں محبت کی بنا پہ، تو کیا یہ چیز ہمیں فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، خدا کی قسم، دین محبت کے علاوہ اور ہے ہی کیا۔ تو یہاں پہ یعنی بے شک یہ اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو محبت ایک قلبی تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے عمل میں اس کے آثار دکھائی دینے چاہیے۔ لہٰذا جو شخص پروردگار عالم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ پیغمبر اور اللہ کے بھیجے ہوں کی پیروی کرے، وہ ان کا جتنا فرما بردار ہوگا اتنی اس کے۔ اور یہ آیت واضح، بالکل واضح یہ پیغام دے رہی ہے کہ محبت جو ہے وہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر محبت محب کو دعوت دیتی ہے کہ وہ عملاً محبوب کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھائے، تو اسی طرح محبوب کو بھی اس سے ضرور محبت ہوگی۔ تو لہٰذا دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دین محبت ہی حقیقت میں دین کا نام ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جیسے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، بعد میں بھی جو کہا گیا، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت ایک دوسرے سے جدا نہیں، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ تو اسی لیے اس آیت میں صرف اطاعت رسول کی بات کی گئی، یہاں خدا اور رسول دونوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہ اگر خدا سے تمہارا حقیقی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ تمہاری محبت حقیقی معنوں میں دین پہ عمل کرنا ہے، اتباع رسول ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 33، جیسا کہ یہاں پہ اس آیت سے اس سورہ کا نام بھی اسی آیت کی وجہ سے آل عمران، آیت نمبر 33، کہ جس میں پروردگار عالم آل ابراہیم اور آل عمران کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ آیت حضرت مریم اور ان کے آباء و اجداد کی داستان شروع کر رہی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ان اللہ، بے شک خدا نے چنا، منتخب کر لیا، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، و نوحً، حضرت نوح علیہ السلام، و آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، و آل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہانوں پہ، ذریۃً بعضھا من بعض، وہ ایسے فرزند اور خاندان تھے جو پاکیزگی، تقوی اور فضیلت کے اعتبار سے ایسے تھے کہ بعض کو بعض میں انتخاب کیا، بعض کی ذریت تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اصطفیٰ لغت کے لحاظ سے صفو سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے خالص چیز۔ تو اہل عرب صاف شفاف پتھر کو بھی صفا، خالص اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اسی بنا پہ اصطفیٰ کا معنی ہے خالص چیز کے ایک حصے کو منتخب کرنا۔ تو قرآن کریم درجہ بالا آیت میں خدا نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خاندان ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام جہانوں پہ منتخب کر لیا ہے، کہ تمام جہانوں پہ ایک امتیاز عطا کیا ہے، برگزیدہ بنایا ہے۔ تو یہاں پہ آل ابراہیم یعنی آیت خدا کے تمام برگزیدہ بندوں کا ذکر نہیں کر رہی، یعنی اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں، بہت ساری آلے ہیں، لیکن یہاں پہ بعض کو اشارہ کر رہی ہے آیت۔ تو لہٰذا لفظ آل کا مفہوم جیسا کہ مفردات میں راغب نے کہا کہ آل اہل سے لیا گیا، اور فرق یہ ہے کہ آل عام طور پہ بزرگ اور شریف افراد کے نزدیک رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہل زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے اور سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے آل کی اضافت جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن اہل اضافت زمان و مکان اور دوسری ہر چیز کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اہل شہر، آل شہر نہیں کہتے، اہل شہر کہتے ہیں، اہل محلہ، آل محلہ نہیں کہا جاتا۔ تو لہٰذا لفظ آل جو ہے وہ
اور نزدیکی رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آل عمران اور آل ابراہیم کے مفہوم کی حدود بغیر کہے واضح ہے کہ آل ابراہیم اور آل عمران کے جن کو چن لینے سے یہ مراد نہیں کہ ابراہیم اور آل عمران کی ساری اولاد برگزیدہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں کفار تک موجود ہو، بلکہ اس سے مراد ان کے خاندان سے کچھ برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ اور یہاں پہ عمران کون ہیں؟ تو مندرجہ بالا آیت میں مذکور عمران حضرت مریم کے باپ ہیں، حضرت موسیٰ کے والد نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی عمران کا نام ہے وہاں حضرت مریم کے والد ماجد ہی مراد ہیں۔ اور جیسا کہ اس کے بعد والی آیات حضرت مریم علیہ السلام کے حالات کے بارے میں ہیں، وہ بھی اس بات کی شاہد ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے وہ انبیاء اور ائمہ کی عصمت پہ بھی دلیل ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی حوالے سے بہت سی روایات اس آیت سے انبیاء اور ائمہ کی عصمت پہ استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ خداوند متعال نے کبھی بھی ایسے افراد کا انتخاب نہیں کیا کہ جو گناہ یا شرک وغیرہ میں مبتلا ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے جو آلودگیوں سے معصوم ہوں۔ البتہ آیت عصمت کے معنی پہ بھی دلالت کرتی ہے۔ تو اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو پروردگار عالم کا حسن انتخاب ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے کیسے بہترین انتخاب کیا۔ تو حشام بن سالم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح امام فرماتے ہیں کہ جس طرح پروردگار عالم نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو تمام جہانوں سے منتخب کیا، اسی طرح آل محمد کو بھی خدا نے تمام جہانوں سے منتخب کیا۔ اور امام باقر علیہ السلام نے آیات ان اللہ اصطفیٰ کی جب تلاوت کی تو فرمایا کہ ہمارا تعلق بھی خدا کی منتخب کردہ نسل سے ہے، اور اس سے عطرت کی باقیات ہم ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام سے اس کے ساتھ ایک مجلس مرقوم ہے جس میں آپ نے فرمایا، جب مامون نے آپ سے پوچھا کہ کیا خدا نے عطرت کو باقی لوگوں پہ فضیلت دی ہے، عطرت اطہار، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عطرت کی فضیلت کو قرآن میں کھول کے بیان کیا ہے۔ تو مامون نے کہا کہ کتاب اللہ میں عطرت کی فضیلت کہاں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ تو امام نے فرمایا کہ بے شک ہم جس طرح سے خدا نے آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پہ فضیلت دی، اسی طرح سے پروردگار عالم نے ہم اہل بیت کو بھی عالمین پہ فضیلت عطا کی۔ اور جیسا کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا علی، اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ نظر کی تو اس نے تمام جہانوں میں سے میرا انتخاب کیا، پھر اللہ نے دوبارہ نظر کی تو میرے بعد تمام جہانوں میں سے تمہیں منتخب کیا، اس نے تیسری بار نظر کی تو تیری اولاد سے تعلق رکھنے والے ائمہ کو تمام جہانوں سے منتخب کیا، پھر اس نے چوتھی بار نظر کی تو اس نے فاطمہ زہرا کو تمام جہانوں کی عورتوں میں سے منتخب کیا۔ تو لہٰذا یہ آیت کہ یہ ذریۃ بعضها من بعض، کہ بعض کی ذریت میں سے ہیں۔ تو یہاں واللہ سمیع علیم، کہ بے شک خاندان نبوت کا تاریخی طور پہ پاک و پاکیزہ نسل سے تعلق چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ ذریۃ بعضها من بعض، یعنی وہ کیونکہ بعض خصوصیات اور اقدار وراثت کے طور پہ بھی منتقل ہوتی ہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ اپنے منتخب افراد کی گفتار اور رفتار پہ بھی نظارت رکھتا ہے، یعنی خدا سمیع علیم، کہ خداوند عالم بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو جیسا ان آیات میں پروردگار عالم نے اپنی محبت کے ساتھ اتباع رسول کا حکم دیا، تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدایا تجھے تیرے ان منتخب بندوں کا واسطہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، عمل کرنے، پیروی پیغمبر، پیروی اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ محشور فرمانا۔ ربنا تقبل دعا یا اللہ، ربنا تقبل